ویلکم دس از سید اسکول آف لائف۔ آج کی یہ ویڈیو بہت حساس موضوع پر ہے، لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم اور مفید ہوگی، اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ میرے ویڈیوز عام طور پر مورل ٹاپکس پہ ہوتی ہیں، چونکہ چینل کا نام سید اسکول آف لائف ہے، اس لیے بوقت ضرورت زندگی کے دیگر اہم اسپیکٹس پر بھی بات ہوگی۔ ویڈیو کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، آپ کو یہ آگاہ کرنا ہے کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ فیل ہے یا ٹیکنالوجی کا کمال۔ نمبر 2، خدا نخواستہ اگر کسی کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو اس صورتحال میں ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ آپ کوئی بھی بڑا فیصلہ اور سخت قدم اٹھانے سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کو ثبوت کے طور پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس میں کتنی صداقت، ریئلٹی اور کتنی ٹیکنالوجی ہے، تاکہ آپ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ ہمارے اس علاقے کا، شاید قوم کا، یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس آلات یعنی گیجٹس، ڈیوائسز اور ٹیکنالوجی تو آ جاتی ہے، لیکن جن ہاتھوں میں یہ سب کچھ آتا ہے ان کے ذہنوں میں اس لیول کی پختگی اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ وہی صورتحال ہے جس کو دانے دانا لوگ بندر کے ہاتھ ماچس قرار دیتے ہیں۔ اس کلپ کو دیکھیں، وزیر اعظم جمہوریہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمسایہ ملک کا وزیر اعظم رنگ میں ہے اور کشتی میں کمال دکھا رہا ہے۔ نہیں جناب، یہ 100% ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ مودی صاحب چائے بیچتے رہے ہیں، اکھاڑے میں نہیں اترے، لیکن ٹیکنالوجی ان کو رنگ میں مار دھاڑ کرتے دکھا رہی ہے۔ فیس سویپ کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ یہ ایک ایپ ہے جس میں کوئی بھی اپنا فیس ڈالے تو پھر آپ اپنے آپ کو اپنی پسند کا سین کرتے دیکھ سکیں گے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے عملی زندگی میں کبھی گھوڑے کو چھوا تک نہ ہو، لیکن آپ کو ایک سین پسند آ گیا جس میں کوئی ایکٹر گھڑ سواری کر رہا تھا۔ آپ ایپ کی مدد سے ایسا ویڈیو تیار کر لیں گے جس میں گھڑ سواری آپ بذات خود کرتے دکھائی دیں گے، اور کوئی دوسرا اتنی جلدی اس کو کیچ بھی نہ کر سکے گا۔ یہ تو ایپ تھی جو فری فراہم کی جا رہی ہے، لیکن وہ ایپس جن پر کروڑوں ڈالرز خرچ کیے گئے اور فی الحال مہنگے داموں سیل کی جا رہی ہیں، ان کی کوالٹی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اب جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس میں تشویش یا پریشانی کی کیا بات ہے؟ جی ہاں، فیس سویپ اور اس طرح کی دیگر ایپس عام آدمی کے لیے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے جا رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کمپنیز کی حکمت عملی پر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ کوئی کمپنی جب کوئی نیو پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے تو اس کی ممکن حد تک قیمت وصول کرتی ہے۔ اس وقت اس کی پالیسی کم سیل لیکن زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد دیگر کمپنیاں بھی جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لے آتی ہیں تب پالیسی کم قیمت زیادہ سیل ہوتی ہے۔ فی الحال یہ ایپس قیمتاً فروخت کی جا رہی ہیں اور ان کو مشہور لوگوں کے بیڈ روم سپیسیفک ٹائم ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عنقریب یہ ایپس بہت کم قیمت پر اور پھر شاید اگلے چند سالوں میں فری دستیاب ہوں گی۔ مہنگی ہونے کے باوجود بھی یہ ایپس مڈل ایسٹ کے ممالک میں استعمال کی جا رہی ہیں اور فیملیز میں بلاسٹ کر رہی ہیں۔ خاندان متاثر ہو رہے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ویڈیو کے دوسرے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے تاکہ خاندان تباہی کا شکار نہ ہو؟ پہلے قدم کے طور پر تو ہمیں لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے تاکہ کوئی اپنی لا علمی میں ٹیکنالوجی کے کمال کو حقیقت نہ سمجھ بیٹھے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اپنی فیملیز اور پیاروں کو اس ٹیکنالوجی کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ نمبر 2، مارکیٹ میں زہر بھی دستیاب ہے اور اس کا تریاک بھی ریڈی فار سیل ہے۔ جی ہاں، ایسی ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں جو کسی بھی ویڈیو کو لیب کرنے کے بعد آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ ویڈیو میں کیا چیز ریئل ہے اور کیا چیز فیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پے بھی کرنا پڑے گا اور ٹائم بھی درکار ہوگا۔ اس لیے میرے نزدیک پہلا قدم یعنی شعور اور آگہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا ہے
پلیز آپ کم از کم اپنے پیاروں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں اور الجھنوں سے محفوظ رکھے، مشکل لمحات میں ہمیں استقامت عطا کرے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔